لیکن ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں اسلامی لٹریچر جو ہے وہ بڑے عجیب سلسلے اس میں موجود ہیں. وہ سلسلے کیسے ہیں کہ مقابلہ عیسائیوں سے کرنا ہے، مقابلہ یہودیوں سے کرنا ہے. اور لٹریچر میں کیا لکھ رہا ہے پروفیسر بھائی موجود افضل صاحب، لٹریری ماشاءاللہ ذہن ہے ان کا. شرح فقہ اکبر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لکھے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں رسول اللہ کے والدین کے بارے. اچھا میں ویسے شمیم نقوی صاحب یہ آپ کے کوئی ٹی وی لانچ ہی کا معجزہ ہے کہ بندے سو بھی رہے ہیں تو میں نے داد بھی دے رہے ہیں. کیا کہنے بھائی، میں تو پہلی دفعہ. او بھائی 9 بجے سونا صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی رحمت کر لو یا علی یار. مہربانی سے، مہربانی سے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آپ جی ہیں، جی آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بس میں نے دیکھا تھا ایک چہرے کو، حالانکہ بیٹھ کے سونا رسک ہوتا ہے. باہر صورت سارے بیدار ہیں، سارے جاگ رہے ہیں. میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ بھائی بحث عیسائیوں سے کرنی ہے. بلکہ میں نے پورے ملک میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ اب شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحثیں چھوڑ دو. اب بچوں کو لٹریچر اس طرح کا دو کہ انہیں اگر عیسائیوں سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ کر سکیں. اور علماء اسلام سے میں کہہ رہا ہوں اگر کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ ظاہر ہے عیسائیت پاور میں ہے، گندم پیدا ہم کرتے ہیں، ریٹ وہ لگاتے ہیں، معیشت ہماری ان کے. بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ کنٹرول کہیں اور سے سسٹم ہوتے ہیں ہمارے. لیکن علماء اسلام سے میری اپیل ہے اگر کہیں عیسائیوں نے کہہ دیا کہ آؤ ہم سے بات کرو، پھر غصے میں عیسائی پادریوں کے سامنے اکیلے نہ جانا. ہم شیعہ تیرے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں ساتھ رکھنا. ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. کیونکہ جو عیسائیوں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم شیعہ عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں اور عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں چاہتی تھی میرے بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے. اللہ نے کہا تھا چلی جب مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے نکل کے اللہ کے گھر کے قریب آئے، دیوار کعبہ نے راستہ دے دیا، اے بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے. مہربانی سے، مہربانی سے. صاحبان آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکری مطلب اسی میں الجھاؤ میں بچوں کو آپ عجیب طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جی میرا مسلک، میرا مذہب. اور بھائی مسلک مذہب اپنی جگہ، لیکن اب صورتحال بدل گئی. اب آپ کا لٹریچر کہہ رہے ہیں، بلکہ بزرگ جو بیٹھے میں شاید میری بات کی تائید کر دیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے کہا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے علماء نے یہ چیزیں مساجد کے درس فجر تک میں بیان کی کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. پردہ غیبت سے آوازی حبیب یا والدین بخش والے. بول پڑھو کو ایف آئی آر میں نام آ رہے ہیں. جنہوں نے سنا ہے وہ تو تائید کر دے. غیب سے یہ آواز آئی یا والدین بخشے وا یا جی جی اب جی یا امت بخشے. تو پھر ہمارے بھائیوں کے ان ذمہ داروں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے رسول اللہ نے کہا ماں پہ رہن دے. میں آسان خطابت کرتا ہوں، میں آسان گفتگو کرتا ہوں. آپ جب یکسر چپ کر جاتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں یورپین مجمع میں باتیں کر رہا ہوں. آسان باتوں پہ تو بول لیا کرے. رسول اللہ نے کہا ماں پہ رہنے دے، والدین رہنے دے.
اور پھر حضور نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میرے اللہ میری امت۔ میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا، جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا، اوئے ہوئے ہوئے، کہاں ہے آپ، کہاں ہے آپ؟ زحمت فرما۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، نسل در نسل آپ نے لٹریچر یہی لکھا ہے، حضور کی ماں مسلمان نہیں تھی، معاذ اللہ باپ مسلمان نہیں تھا، دادا مسلمان نہیں تھا، چاچا مسلمان نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد اللہ کا کرم ہو گیا اور ہمارے نبی کو اللہ نے، ہمارے حضور کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ 40 سال کے بعد اللہ کا کرم ہو گیا اور حضور کو اللہ نے، وہ اس میں حضور کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ اپنے گلی محلہ میں دیکھ لو، آپ کے سامنے جب بندہ 20 سال کا ہوتا ہے، 22 سال کا ہوتا ہے، اس کا مزاج اور ہوتا ہے، جب وہ 30 سال کا ہوتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، جب وہی 28 سے آگے چلتا چلتا 38 کے قریب پہنچتا ہے، 40 کے قریب اس کا مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ یہی میرا کہنے کا مقصد ہے۔ fill in the blanks، خالی جگہ خود پر۔ اس میں حضور کی عزت کیا ہے کہ جی ان کے والدین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں زحمتیں آپ کی تمام جلدی کر دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ اگر رسول اللہ کے والدین مسلمان نہیں، میری نوجوانوں سے اپیل ہے، اپنے ذمہ دار علماء سے کہو کہ سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور بھائی شیعہ سنی اہل حدیث دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھو، زندگی ملتی ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے آگے محلے گلی میں کیا ہوتا ہے؟ جسے موت نہیں آتی، یاسین پڑھو۔ بچے سمجھتے ہیں سورہ یاسین کو بندے مار صورت ہے، اور سورہ یاسین بندے مار صورت نہیں ہے۔ قرآن تو زندگی دینے والی کتاب ہے۔ مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے اسے سن لو۔ کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے یاسین، حبیب سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے یاسین، او میرا سید سردار۔ وہ شیعہ سنیو، کیا مقام ہوگا اس نبی کا جسے اللہ سردار کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے ٹائٹل ہے، یہ ہمارے نبی کے، بھائی یہ ہمارے نبی کے القابات ہیں۔ طٰہٰ، مزمل، مدثر، یاسین۔ لیکن طلبہ و طالبات کو بس ایک ہی بات پہ رکھا ہوا ہے، مطلب بہت کم کہیں گے یاسین نبی نے فرمایا، جب ہی کہیں گے کملی والے نے فرمایا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کملی نہیں تھی؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے پاس کملی تھی تو چادر بھی تھی۔ بولے میرے ساتھ، زحمت فرمائے، پریشان ہو کے مجھے نہ دیکھو۔ اگر رسول اللہ کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی۔ یہی بات ہے، یہی سبب ہے کہ اگر اللہ نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا المزمل کہا تو یا ایھا الشاجی مدثر بھی کہا۔ اگر رسول اللہ کو کملی والا کہا گیا تو چادر والا بھی۔ لہذا میری ملت سے اپیل ہے کہ موسم تقسیم کر لو، سردیوں میں کملی والا کہا کرو، گرمیوں میں چادر والا کہا کرو، لیکن نہ سارا سال کملی والے نے فرمایا۔ یہ فلسفہ ہے، گہرائی ہے کہ اگر کملی والا کہو گے تو ذہن میں اکیلا نبی آئے گا، اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو پنجتن پورے۔ آپ جی ہیں میرا بیٹا، زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دے۔ خدا فرما رہا ہے یاسین، خدا فرما رہا ہے، وقت بالکل جلدی میں بات کر رہا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ آیتیں آپ کو یاد، تو جو آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ ذاکر مولوی اگر ممبر سے پڑھے نا تو ساتھ پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مجلسیں اب لائیو چلتی ہیں، جب ہمارے اہل اسلام بھائی بھی کہیں 2 منٹ کے لیے اہم مجلس دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ذاکر مولوی آیت پڑھ رہا ہو اور مجمع آگے قرآن پڑھ رہا ہو،
پھر وہ بندے جا کے مولوی صاحب نو پوچھتے ہیں اے بھلا شیعہ دا قرآن بھی یہی ہے؟ غلط فہمی ہے نا بھائی. لہذا آیت ساتھ پڑھا کریں یاسین والقرآن الحکیم. دانا ماشاءاللہ جو گرامر بندے سمجھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ یہ والقرآن الحکیم میں واو عطف کا نہیں ہے، یہ قسم کا ہے. جیسے اللہ نے کہا والشمس، وہ بھی واو قسم کا. خدا نے کہا مجھے اچھا بندے مفسرین آپ پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، ترجمہ صحیح تفسیریں پڑھیں، تو اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سورج کی قسم. کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. آپ جیئیں اللہ خدا را مسلمانوں، تفسیریں پڑھنی ہے تو آل نبی کی دہلیز پہ آنا پڑے گا. خدا فرماتا ہے مجھے نبوت کے سورج کی قسم اور امامت کے چاند کی قسم. لہذا خدا فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لا من المرسلین. خدا فرماتا ہے محمد مجھے قرآن کی قسم تو مرسلوں میں سے ہے، کافروں میں سے نہیں ہے. جی نبی کے ماں باپ کا مذہب کیا تھا؟ نبی کے دادے کو. اگر تجھے نبی کے دادے کے مذہب کے پتہ نہیں ہے پھر اپنے علماء سے اتنا پوچھ لو کہ تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے؟ بندے کہتے ہیں جی نام ہمارے نبی کا اللہ پاک نے رکھا ہے. کوئی اللہ پاک نے احمد رکھا ہے. سواد اعظم کی کتابوں میں محمد نام نبی کے دادا نے رکھا ہے. مسلک جعفریہ کے لٹریچر میں محمد نام جناب ابو طالب نے رکھا ہے. چلو ہم اپنی نہیں کرتے، تیری کتاب کو سامنے رکھتے میں کہہ رہا ہوں کہ نام محمد دادا نے رکھا، اللہ نے محمد نہیں رکھا. بچوں میرے ساتھ زحمت فرمائیں، اللہ نے نام احمد رکھا. قرآن موجود ہے. میں کو مطلب کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ مطلب سوچ یا خیال تو پیش نہیں کر رہا. حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، غلام احمد نہیں. اسمہ احمد، اس کا مطلب ہے اللہ نے نام احمد رکھا. دادا، تیرے نبی کا دادا مکے کا سب سے بڑا ڈیرے دار تھا. شاید میں سمجھا نہیں سکوں. مکے میں جسے روٹی ٹکر نصیب نہیں ہوتا تھا مسافرت میں، ڈیرا محمد کے دادے کا حاضر ہوتا. مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا. تمہارے نبی کے دادا عبد المطلب نے جو اپنے ڈیرے کی پنچایتوں میں فیصلے کیے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا. میری تائید کرو یار، خدا کے لیے میری تائید کریں گے. اور اگر کوئی بندہ جا کے اپنے علماء سے کہے کہ جناب وہ ریاض رضوی کہہ رہا تھا تو وہ کہیں گے جناب یہ شیعہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. نبی 8 سال کے تھے جب نبی کے دادا دنیا سے چلے گئے. حضور 40 سال کو ہوئے تو پہلی وحی اتری اقرا بیس میں. اسلام کہاں 8 سال کا نبی دادا دنیا سے چلا گیا. اور کمال کر رہے ہیں کہ جی نبی کے دادا کے ڈیرے پہ جو پنچایتوں میں محمد کے دادا نے فیصلے کیے وہی اسلام بنتا گیا. پنچایت نبی کے دادا کی زندگی آپ دھیان نہیں دیں گے، مجھے افسوس ہوگا. میری ان ذمہ داروں سے اپیل ہے جو کہتے ہیں کہ جی 8 سال کے نبی اور نبی کے دادا کے فیصلے اسلام بنتا گیا. پھر اپنے ذمہ داروں سے پوچھو طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے؟ بولو میرے ساتھ، خدا کے لیے زحمت فرمائے. پوچھے مہربانی صاحب. متوجہ ہیں سرکار صاحبان آپ؟ ہمارے بزرگ عالم دین ہوا کرتے تھے خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن دیہاتی صاحب. میرا خیال نام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس ایسے خیولہ کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. میں بزرگ علماء کی بات ان کا نام لے کے ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں دیانتداری بھی ہے اور اصالہ ثواب کا پہلو.
تو زید صاحب خیل فرما رہے تھے کہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں سوچیں اس طرح کی ہیں کہ وہ جی مسلمان ہی نہیں تھے، اور جب اپنے ابے کی بات بندے کرتے ہو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی بڑی عادت سی، اللہ بخشے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کسی ڈیرے پہ اچھی مجھ بھینس وہ دیکھ لیتے تھے تو جب تک مطلب وہ لے نہیں جاتے تھے نا انہیں سکون نہیں آتا تھا، تو ایک رات ایک ڈیرے تو مجھ کھولن رات نو گئے تو بے ایمان گھر والے جاگ دے پیسے، نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا، گھر والوں پہ ایمان، گھر والوں کے ایمان پہ حملہ، اپنا چور ابا بھی اللہ بخشے، اللہ بخشے کو عربی میں رضی اللہ کہتے ہیں۔ میری بات پہ آپ توجہ نہیں کر رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ، خدا کی قسم اللہ تیرے نبی کے دادے کا اسٹیٹس اور رتبہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے نام احمد رکھا، دادے نے تیرے عقیدے کے مطابق نام محمد رکھا، یہ تیرے نبی کا رتبہ اللہ دکھا رہا ہے کہ جب نبی کا کلمہ پڑھانے کا وقت آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا۔ اور اگر پھر بھی تجھے نبی کے اچھا کمال انتہا دیکھیں، ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی جی نبیوں کا سردار ہے، ہمارا نبی سلطان انبیاء، ہمارا نبی امام الانبیاء۔ اور اگر عیسائیوں نے آج کہہ دیا تمہارا افضل کیسے، کیا جواب دو گے عیسائیوں کو؟ آپ قرآن پڑھیں، وہ کہ انجیل کی بات تھوڑی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کی ماں مریم 3 دن کے عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی، لوگوں نے اعتراض کر کے کہا مریم ما کان ابو کے امرا سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، مریم تیری ماں بھی نیک تھی۔ دشمن مریم کے بھی مان رہے ہیں کہ تیرے والدین نیک تھے، اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کی کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں۔ بات مشکل ہے لیکن آپ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے معصومہ بی بی کے کردار پہ حملہ کیا کہ مریم تیرے ماں باپ نیک تھے لیکن بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لائی؟ قرآن پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، اجازت آپ دیں گے میں چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں۔ جناب مریم نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، کہہ سکتی تھی میں نیک ہوں، میں پاک ہوں، لیکن بی بی نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ میرے خیال میں ترجمہ نہ بھی کروں تو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد مریم کا یہ تھا کہ میری جان نہ کھاؤ، یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے۔ اور ان لوگوں نے، پروفیسر صاحب یہ قرآن ہے، ان لوگوں نے کہا کیفا نکلمو من کانا فی المہد صبیہ، یہ پنگھوڑے والا بچہ یہ بولے گا؟ قرآن کہہ رہے ہے اس بچے نے انگڑائی لے کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں عبد خدا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ امتی نبی بن کے آتا ہے، سردار نبیوں کا آپریشن سے بنتا ہے۔ بسم اللہ اجازت ہے تھوڑی بات، بس بابا جی بڑی جی بسم اللہ آپ جی ہیں۔ سید محمد حسین شاہ جی بہت پیارے، بہت سید بھی تھے، سریلے بھی، پھر میرے بعد وہ پڑھیں گے جیسے میرا اعلان آپ نے کیا۔
شاہ جی کا اعلان بھی شاید آپ ہی کرتے، لیکن ان کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بابا محمد حسین شاہ جی پڑھ. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، لیکن مجھے تو حق ادا کرنے دینا. ہم ذاکر مولوی ایک دوسرے کے اعلان نہیں کرتے، لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد بہت پیارے ذاکر سید محمد حسین شاہ جی پڑھیں گے خطاب. مجمع میں سے کچھ بندے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یار مولوی ذاکر ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن رضوی صاحب نے تقریر چھوڑ دی اور باب محمد حسین شاہ جی کا اعلان کرنے لگ گئے. میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں میری مجبوری ہے. اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے، آپ جیئے. بہت جی بڑی جلدی بات میں ختم کر دیتا. اچھا چل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں بول پڑے. آپ چپ ہو گئے. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول پڑے. اللہ نہ کرے کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی علیل ہو جائے اور وہ کیا اسے کہتے ہیں نرسری وارڈ میں ہو، ڈاکٹر بچے کی خیریت پوچھنے کھڑا ہو صبح صبح راؤنڈ پہ، اور 3 دن کے بچہ آگے سے کہے گڈ مارننگ ڈاکٹر تو ٹھیک ہے. ملتان والوں پریشان نہیں ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ ڈاکٹر ہسپتال میں رہ جائے گا؟ ڈاکٹر چھوڑو، مریض ہاسپٹل چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے جو 3 دن کا بول رہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ 3 دن کا بولا، نہ مریم ڈر کے بھاگی. اوہ ہوئے ہوئے، ہاں تفسیریں پڑھو یار، اور قرآن فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو. 3 دن کا عیسیٰ نے کلام کی. اعتراض کرنے والے بھی خوف زدہ نہیں ہوئے. نقوی صاحب متوجہ رہیں، اعتراض مریم پہ کرنے والے بھی گھبرا کے بھاگے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے صدیوں پہلے بھی یہ تصور موجود تھا کہ عالم خلق کے بچے اور ہوتے ہیں، عالم امر کے بچے اور ہوتے ہیں. مہربانی مہربانی، بڑی جلدی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے. ایک گزارش ہے، وقت تمام ہو رہا ہے. عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے کرم سے بول پڑا ہے. کیونکہ 3 دن کی عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں. جاؤ اپنے ذمہ داروں سے پوچھو باقی صحابہ رضی اللہ کیوں، اکیلا علی کرم اللہ کیوں. ہاں ہاں، مطلب آپ کو سوچنا. بلکہ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. بھٹو کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک منسٹر ہوتے تھے مولانا کوثر نیازی. مذہبی امور کے منسٹر کی حیثیت سے انڈیا میں بہت بڑا اجلاس تھا، بہت بڑی گیدرنگ تھی، عوامی گیدرنگ. اس میں مسلمان ملکوں کے اور بھی مذہبی امور کے وزراء تھے. اور نیازی صاحب، یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے، کوثر نیازی خطاب میں جب صحابہ کبار کا نام لیا تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہے، اور جب حضرت علی کا نام آیا تو کرم اللہ ہو فجہا کہا. جو مجلس میں کم آتے ہیں انہیں پھر سمجھانا پڑے گا کرم اللہ وجہہ کا ترجمہ کیا ہے. وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا. جب کوثر نیازی مرحوم نے صحابہ کو رضی اللہ کہا اور مولا علی کو کرم اللہ کہا، اسٹیج پہ چٹ آ گئے کہ کوثر نیازی صاحب یا سب کو کرم اللہ کہو. میرے خیال ہے کہ مشکل بات تو میں نے کی نہیں. چٹ کیا؟ بیٹا بیٹھ جا، تشریف رکھ لے. کیا چٹ آئی؟ یا سب کو کرم اللہ کہو، یا نہیں، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں. اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
لہٰذا حضرت عیسیٰ سے میری یہ گزارش ہے، کیونکہ جو 3 دن کی عمر میں بچہ بول رہا ہے تو وہ سن بھی تو سکتا ہے، لہذا میری حضرت عیسیٰ سے آپ کی تائید چاہیے، میری حضرت عیسیٰ سے اپیل ہے کہ آپ کی عمر میں بچے نہیں بولتے، اگر آپ اللہ کے کرم سے بولیں تو پھر لوگوں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں؟ لوگوں نے اعتراض آپ کی ماں پہ کی ہے، تو اگر عیسیٰ بول پڑے ہو تو پھر ماں کے بارے میں کہو کہ میری ماں نیک ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں طیبہ، طاہرہ، بطول، راضیہ، مرضیہ، زکیہ۔ عیسیٰ تو ماں کی گواہی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن فرق کیا پڑا کہ جب اس بچے نے کہا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والے مریم کے قدموں پہ گر گئے، اے بی بی ہمیں معاف کر، بی بی ہم سے غلطی ہو گئی، بی بی ہم نے آپ کے کردار پہ تہمت لگائی، ہمیں تم کیسے لوگ ہو؟ اور بچے نے کب کہا ہے میری ماں نیک ہے؟ جب بچے نے ماں کی گواہی نہیں دی تو بچے کی ماں سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے تم کس قسم کے مسلمان ہو، تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے، اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئیں آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے، سنا کریں، ایسی باتیں بھی سنا کریں۔ اگر تجھے نبی کے والدین کے مسلک اور ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی تو نمازوں میں درود ابراہیمی کس انداز میں پڑھے جا رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، آپ پریشان ہو گئے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی۔ یہ نماز واجب میں مسلمانوں کا ہر مسلک ہر نمازی پڑھے جا رہا ہے۔ التحیات جسے کہتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آل محمد پھر آل ابراہیم۔ بھائی اپنے ذمہ دار علماء سے اتنا بھی نہیں پوچھتے یہ نماز میں جو درود پڑھتے ہو اس میں آل محمد کون ہے اور اس میں آل ابراہیم کون ہے؟ مذہب اپنی جگہ، مسلک اپنی جگہ، قبر میں مولویوں نے کام تھوڑی جانا ہے، تیرا عقیدہ کام آئے گا۔ وہ نماز کا سوال حشر میں ہونا ہے، عقیدے کا سوال قبر میں ہونا ہے۔ لہذا مذہب مسئلے کوئی بات نہیں ہے، عقائد اپنے بہتر کر لو، اتنا پوچھو ذمہ داروں سے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آل محمد کون ہے، اگر وہ نہیں بتاتے میں تجھے بتا رہا ہوں، آل محمد تمہارے نبی کی اولاد کو کہتے ہیں، آل ابراہیم تیرے نبی کے باپ دادا کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہے کہ جن پہ مسلمان نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں۔ بولو یار شیعہ سنی بھائی، آپ زحمت فرما، وقت تمام ہو گیا۔ اگر تجھے نبی کے آباء و اجداد کا اور ان کے دین کا پتہ نہیں چل رہا پھر اپنے علماء سے کبھی پوچھ لینا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا، لیکن شجرہ محمد کا وہ پتہ ہے جنہیں اپنے شجروں کا پتہ ہو۔ تمہارے نبی کا سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم تک آیا، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کدار، کدار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، مدار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصہ، قصہ سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ ذالک النور بجزئین، عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اسے 2 حصوں پہ تقسیم کر دیا، ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا۔